السلام علیکم دوستو، اس چینل پر میں آپ لوگ کے ساتھ ہارر سٹوریز شیئر کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیلیبریٹیز کے ساتھ جو ہارر واقعات پیش آئے تھے وہ بھی اکثر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور باقی جو ہے شوبز سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور سیلیبریٹی کے لائف سٹائل کے متعلق اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ دوستو، اس وقت جو سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم جب ٹین ایج میں جو بچے ہوتے ہیں نا، جیسے 16 17 18 19 20، اور پھر جب آپ کے ایگزامز شروع ہونے والے ہوتے تو گھر کی طرف سے کافی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اسٹڈی کرے، یہ کرے، وہ رات کو مت دے کے، دن کو مت دے کو، صبح مت دے کے، لیکن اسٹڈی کرے۔ تو زیادہ تر جو اس میں جو فیوریٹ ٹائم ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے، کیونکہ رات کو جب عام لوگ 1 بجے تک 10 بجے 11 بجے تک سو جاتے ہیں، 12 بجے، اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ جس کا ایگزام ہو وہ 2 ڈھائی سے پہلے نہیں سو سکتا، کیونکہ ایک تو گھر والے بار بار کہتے ہیں، ایک اس پہ خود بھی بنڈل ہوتا ہے، تو زیادہ تر جو ٹائم وہ دیتا ہے اپنی اسٹڈی کو وہ رات کے ٹائم دیتا ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہے کہ اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی، کیونکہ بعد میں اس کا ذکر آ جائے گا اس سٹوری میں، کہ ہماری ایک پڑوسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے ایگزامس تھا تو گھر کی طرف سے مجھے کافی پریشرائز کیا جاتا تھا کہ کام کرے، اور ہاں زیادہ تر رات کو، کہ ہاں تو سب سو گئے تو کیا آپ بھی سو گے، جا کے اسٹڈی کرے، آپ کے اوپر اتنی جو ہے ایگزامس کی بنڈل ہے اور پڑھائی وغیرہ کی۔ تو یہ چیزیں مجھے بہت اپسیٹ کرتا تھا، اور میں پھر 2 بجے 3 بجے تک رات کو، یہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھی، اور مجھے بہت زیادہ ایک خواہش ہوتی تھی کہ کاش میرا ایگزام اب شروع بھی ہو جائے۔ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور میرا جو ہے دماغ خراب کیا ہوا تھا گھر والوں نے، تو ابھی 1 مہینہ 2 مہینہ میرے ایگزامز میں تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میرا ایگزام ہو جائے گا تو میں بہت زیادہ رات کو سوؤں گا، لیکن سردی پھر ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ سردیوں کی رات کو دوستو یہ ایک بات آپ لوگ نوٹ کریں، سردیوں میں اسٹڈی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے رات کو، کیونکہ ایک تو سردی ہوتی ہے، ایک آپ کو جب آپ تھوڑا سا رضائی وغیرہ لیتے ہو، گرم ہو جاتے تو آپ کو نیند آنے لگتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت جو ہے ایک حسرت سے جو ہے ان بچوں کو دیکھتا تھا جو رات کو رضائیاں اوڑھ کے سو جاتے تھے، اور میں انہیں کہتا تھا کہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو یار، مجھے تو 2 بجے 2:30 بجے تک جاگنا پڑے گا، یا 1 بجے تک۔ خیر میں اسٹڈی میں مصروف ہو جاتا تھا، تو ایک رات مجھے بہت زیادہ جو ہے نیند آ رہی تھی، حالانکہ میں ایک چیپٹر شروع کیا تھا، اور میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ صبح تک یہ چیپٹر آپ نے مجھے سنانی ہے، جو کہ ابھی میں نے نہیں جو ہے ختم کیا تھا۔ تو میں نے سوچا چلو چائے بنا کے یا کافی بنا کے وہ بھی پی لیتا ہوں، اسی طرح نیند بھی چلی جائے گی۔ اب میں بہت اتنا میں غنودگی میں تھا کہ جب میں کرسی پر بیٹا اپنی پڑھائی کر رہا تھا تو 2 3 بار میرا سر اس طرح جھٹکے سے گیا، جیسے بندہ سو رہا ہو بیٹے بیٹے اور ایک جھٹکا کھاتا ہے نا، اس طرح۔ تو میں کچن میں گیا اور میں نے جو ہے اپنے لیے کافی بنانی شروع کی۔ اب جیسے ہی میں کافی بناتا رہا تو ساتھ ساتھ میں گنگناتا رہا، اور جب میں نے گنگنانا بند کیا، یعنی چائے کو کپ میں ڈالا اور آنے والا تھا، کہ اچانک مجھے کسی کی گنگنانے کی آواز آئی، اور جیسے وہ کچن کے پیچھے چلا گیا وہ برآمدے سے ہو کے، تو میں تھوڑا ڈرا۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، گھر کا کوئی فرد ہوگا جو اس وقت اپنے لیے چائے بنانا، میرا بھائی اکثر چائے بناتا تھا، تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید بھائی ہوگا، تو وہ کہتا ہے میں کچن کے پیچھے چلا گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہمارے کچن کے پیچھے بھی ایک باؤنڈری ہوتی تھی جہاں درخت وغیرہ ہوتی تھی، کافی خوفناک جگہ تھی، تو میں وہاں تک گیا، لیکن وہاں لائٹ سے آن تھی، خیر کچھ مجھے نہ میں ڈرا اور نہ وہاں کوئی تھا۔ جب میں واپس آنے لگا اور کچن کے پاس سے گزرا نا، دروازے کے پاس سے، اور پھر میں نے ٹھن لی وہاں سے، برآمدہ جو ہے ہمارا ٹھن ہوتا تھا کمروں کی طرف، تو اچانک مجھے پھر کچن میں جیسے کوئی چائے بنا رہا ہے، اور پتیلی کی آواز بھی اور ساتھ میں گنگنانے کی، تو اب میں بالکل کنفرم تھا کہ میرا بھائی ہے۔ میں باقی پھر گیا تو دیکھا کچن بالکل خالی تھا، کوئی نہیں تھا، حالانکہ لائٹ بھی اس کی آن رہ گئی تھی، میں نے وہ بند کی، آف کی، اور واپس آنے لگا، اور جیسے ہی میں واپس 2 3 قدم بڑھایا تو پھر سے کوئی اس طرح گانے لگا، تو میں
میں نے پیچھے نہیں دیکھا اور بھاگا، کیونکہ اس بار میرے رونگٹے کڑے ہوئے جیسے ہو جاتے نا، وائب سے آنے لگتے، تو میں بھاگا اور اپنے کمرے کی طرف گیا اور ایک چیخ بھی میرے منہ سے نکلی، جس کی وجہ سے میری امی بھی آئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، میں کافی بنا رہا تھا، تھوڑا ڈر گیا۔ تو امی نے مجھے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے، آپ ویسے ہی وہم کر رہے ہیں۔ امی گئی، ساری لائٹ سے آن کی، میں نے امی کو کہا کوئی گنگنا رہا تھا۔ امی نے کہا تم بار بار گنگناتے ہو، شاید تمہیں وہ اکثر جو دماغ میں رہ جاتی ہے نا وہ گنگنانے کی آواز، تو وہ تمہیں آ رہی۔ لیکن نہیں دوستو، وہ کہتا ہے مجھے واقعی یہ ہوا تھا کہ کوئی گنگنا رہا تھا، اور پھر جب میں کچن میں جاتا تو آواز خاموش ہو جاتی تھی، یعنی پھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس چیز نے مجھے اس ایگزام میں اتنا ڈرایا کہ پھر میری امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 10 بجے کے بعد تم سونا، اور پھر یہ سزا مجھے ملی کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے اسٹڈی کے باہر بالکل نہیں نکلنا، اس میں صرف تمہیں کھانا ہے، اور صرف جو ہے تمہیں اس میں چائے کی پیریڈ ملے گی بریک، اور اس میں تمہیں واش روم جانے کی بریک ملے گی بس۔ اور میں نے بھی حامی بھر لی، کیونکہ میں خوش تھا، کیونکہ میں اسی سرد راتوں میں سونا چاہتا تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا جب یہ سب لوگ رضائی اوڑھ کے سو جاتے تھے اور میں اس سردی میں بیٹھا ہوتا تھا، اور اتنی سنسناہٹ ہوتی تھی، اتنی خاموشی، پنکھوں کی آواز بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سخت سردی ہوتی تھی، پنکھے نہیں لگائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگنے لگتا تھا۔ پھر امی نے یہ طے کیا تو میں خوش تھا۔ یہ سزا میرے لیے، مطلب میں اس سزا سے خوش تھا، کیونکہ اس میں مشکل کچھ نہیں تھا۔ اسٹڈی تو مجھے ویسی بھی کرنی تھی، ایگزام میں ویسی بھی اچھے نمبر لانے تھے، تو میں خوش تھا کہ سارا دن چلو اسٹڈی کرتا رہوں گا۔ اور اسی طرح پھر میرے 2 مہینے میں نے گھر میں اسی طرح صبح 8 بجے مما مجھے اٹھاتی تھی، کیونکہ میں جلدی سو جاتا تھا 10 بجے، تو یہ میری سزا تھی کہ جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا، اور پھر تھوڑا بہت بیٹھ کے 8 بجے تک مما مجھے، اکثر میں دوبارہ سو جاتا تھا تو امی مجھے اٹھا کے پھر 8 بجے اٹھا کے پھر میں اسٹڈی میں لگ جاتا تھا، اور میں نے اتنی اچھی تیاری کی اور پھر میری پوزیشن بھی آ گئی۔ لیکن میں اتنا ڈرا تھا اس رات سے کہ امی خود خوفزدہ ہوئی تھی، اور اس نے پھر مجھے کبھی رات کو دیر تک جاگنے کے لیے پریشرائز نہیں کیا اسٹڈی کے لیے۔ اوکے دوستو، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیکاز مجھے تم لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ان سب کا۔ ویسے میں ہر کسی کی کمنٹ کی رپلائی تو نہیں کر سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پرمیشن بھی نہیں ہے اسی طرح کمنٹ کے رپلائی کرنا، تو اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ سب کی کمنٹ پڑھتی ہوں اور اکثر رپلائی کرتی ہوں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرتی، کبھی کبھار رپلائی کر دیتی ہوں۔ اور دوستو، میرے چینل پر واچ ٹائم کا کافی مسئلہ رہا ہے، تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیوز کو اپنی فیملی ممبر یا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، انہیں کہیں کہ یہ دیکھیں تاکہ میرا جو واچ ٹائم کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سولو ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔